وہ اقبال کی نظم مکڑا اور مکھی کو ذہن میں لے کر آئیں کہ مکڑا وہ جو مکھی کی تعریفیں کر رہا ہے تو وہ اصل میں وہ اس مکھی کو جس طرح سے پھنسانا چاہتا ہے اپنے جال میں، تو اس کا نام اس نے محبت رکھ چھوڑا ہے. تو یہ سمجھائیں کہ لوگوں کو، ہماری بہنوں بیٹیوں کو، ہمارے بیٹوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے دن کی مناسبت سے محبت کے عنوان سے ہم بات کرنا چاہیں گے، اور سر فرحان قمر صاحب ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، میں نے محبت کی تعریف میں یہ پڑھا تھا کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ جب آپ کے دل میں کسی کے لیے برائی کا جذبہ ختم ہو جائے، یعنی آپ کسی کے لیے برا نہ چاہیں، وہ آخری حد تک ہے، یعنی آپ کے دل سے اس کی برائی کلیتاً ختم ہو جائے، تو اس برائی کے جذبے کے اختتام کا نام محبت ہے. اس تعریف کی روشنی میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے جو ہماری نوجوان نسل جس دھوکے میں اور جس غلط فہمی میں مبتلا ہے، جس چیز کو وہ محبت سمجھے بیٹھے ہیں، اور جن لوگوں کو ان سے محبت کا دعویٰ ہے، یہاں میرے مخاطب میری بہنیں اور میری بیٹیاں ہیں، کہ جو لوگ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ان سے محبت ہے، تو اس تعریف کی روشنی میں کہ محبت تو برائی کے جذبے کے خاتمے کا نام ہے، تو جو آپ کا برا چاہ رہا ہے، جو آپ کی عزت و ناموس پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی دعوت دے رہا ہے، آپ کو اپنے ماں باپ کی جو عزت و ناموس ہے اس میں بدعہدی کرنے کی دعوت دے رہا ہے، وہ آپ سے محبت کیسے کر سکتا ہے اور وہ آپ کا بھلا کیسے چاہ سکتا ہے؟ یعنی اتنا برا چاہنے والا ایک اچھا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کریں، پھر ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے آج کے دن کے حوالے سے بہت اچھے موضوع کا انتخاب کیا، اور آپ کی ہی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں، اور اس میں جو مذہبی اور ہماری اسلامی تعلیمات ہیں اس کو شامل کرنے سے پہلے میں اس نقطے کو اس طرح شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جو آپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہو. جی بالکل ٹھیک ہے، یعنی محبت خیر خواہی کے جذبے کا نام ہے. بے شک ایسے ہی ہے. تو اب پہلے تو یہ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ یہ جذبہ خیر خواہی بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا. جی ٹھیک ہے، تو اگر یہی جذبہ کوئی آپ کے گھر کی مستورات کے بارے میں رکھے، وہ بہت خوب. ٹھیک ہے، آپ کے گھر کی مستورات کے بارے میں اگر کوئی یہ جذبہ رکھے تو آپ اس کو خیر خواہی مانیں گے؟ اگر آپ اس کو خیر خواہی مانتے ہیں پھر تو یہ جذبہ واقعی خیر خواہی ہے. لیکن اگر آپ اپنے گھر کی مستورات کے بارے میں، اپنی بہن بیٹی کے بارے میں اس جذبے کو خیر خواہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے ساتھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور جس سے آپ اس جذبے کا اظہار کر رہے ہیں اس سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ ایک جذبہ بیک وقت جو آپ کے گھر والوں کے لیے خیر خواہی نہیں ہے تو کسی اور کی بہن بیٹی کے لیے کیسے خیر خواہی ہو سکتا ہے. اب میں اس میں حدیث پاک کا حوالہ شامل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے حاضر ہو کر بدکاری کی اجازت چاہی، تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارے گھر کی خواتین کے ساتھ کوئی یہ فعل شنی، یہ بد عمل کرے؟ اللہ اکبر. تو اس نے کہا ہرگز نہیں. تو پھر آپ نے اس کو اسی طرح سے ہی نصیحت فرمائی کہ پھر تم کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں یہ کیسا چاہ سکتے ہو؟ تو یہ میں نے کیونکہ لوگ بھی اپنے ان رشتوں کے بارے میں ایسا عمل نہیں چاہتے. تو پتہ چلا حدیث پاک کے استدلال سے بھی، اور پھر یہ جو میں نے منطقی ایک استدلال پیش کیا ان دونوں کے حوالے سے، یعنی عقلی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو جذبہ جس کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ قطعاً خیر خواہی بنتا ہی نہیں ہے. کہ جو جذبہ آپ کے اپنے گھر والوں کے لیے خیر خواہی نہیں ہے وہ کسی اور کے گھر والوں کے لیے کیسے خیر خواہی ہو سکتا ہے؟ اور اس میں اس حدیث پاک کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ بات پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. تو وہ اپنی گھر کی بہن بیٹی کے لیے چار دیواری، عزت، ناموس، تحفظ پسند کرتا ہے، اور لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کے لیے وہ
جو ہے اس طرح کے جذبے پسند کرتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یعنی وہ مجھے ایک شعر کا مثلا یاد آ رہا ہے کہ وہ ہے کہ یہ فیصلہ کس بنا پر ہوگا، حجاب کس کو گلاب کس کو. تو یعنی اپنی بہن بیٹی کے لیے آپ حجاب پسند کریں اور لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کے لیے آپ آج کے دن گلاب پسند کریں، تو پھر اگر یہ گلاب لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کے لیے آپ کو پسند ہیں تو پھر یہ تو ایک اچھا جذبہ ہے، یہ تو ایک محبت ہے، خیر خواہی ہے. تو پھر آپ کی بہن بیٹی کے لیے یہ اچھائی کیوں نہیں؟ یعنی آپ اپنی بہنوں بیٹیوں کے حق میں اچھے نہیں ہیں اور آپ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کے بارے میں اچھے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ بہت شاندار بات. بالکل. اچھا، اسی طرح سے اس میں ایک اور پہلو سے بھی اس کو دیکھا جانا چاہیے کہ محبت سرے سے کسی کو حاصل کرنے کا نام ہی نہیں ہے. اچھا جی، محبت کسی کی خوشی میں خوش رہنا، محبت کسی، جیسے آپ نے کہا خیر خواہی کا جذبہ، جی بالکل. محبت کسی کا بھلا چاہنا، محبت کسی کی حفاظت چاہنا، محبت کسی کو نقصان سے بچانا، اس طرح کے جو جذبات ہیں ان کو کہا جاتا ہے. اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جب کوئی شخص کسی کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو گویا وہ اس کو نہیں چاہ رہا، وہ خود کو چاہ رہا ہے. یعنی وہ اپنے آپ سے محبت کر رہا ہے اور اسے کیا کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو جو یعنی کسی کو حاصل کرنا چاہے وہ اپنی خواہش کا بندہ ہے، وہ اپنی خواہش سے محبت رکھتا ہے، وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، وہ اپنی ذات سے باہر ہی نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو وہ اس سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ اپنے ساتھ بھی جھوٹ بول رہا ہے اور جس سے اظہار کر رہا ہے اس سے بھی جھوٹ بول رہا ہے. وہ خود کو چاہتا ہے، اس کو نہیں چاہتا، کیونکہ اگر اس کو چاہتا ہوتا تو اس کی حفاظت چاہتا، اگر اس کو چاہتا ہوتا تو اس کی عزت چاہتا، اگر اس کو چاہتا ہوتا تو اس کی خوشی چاہتا اور اپنی بھی حفاظت کرتا، اس کی بھی حفاظت کرتا. لیکن اس کے اس یعنی اقدام سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ خود کو چاہتا ہے، اسے نہیں چاہتا. بہت خوب. اچھا فرحان صاحب، اس کو ہم قرآن پاک کی آیت، اس سے میں بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سے کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے تو اس میں ظاہر ہے کلہا بتاتا ہے کہ ہر چیز کا نام بتایا ہوگا نا. تو پھر اللہ رب العزت نے بتایا ہوگا کہ اس چیز کا نام محبت ہے، وہ بھی تو ایک نام ہے نا، ایک چیز ہے، اور اس چیز کا نام نفرت ہے، اس چیز کا نام اطاعت ہے، یہ بھی تو ایک شے ہے نا، ایک چیز کا نام ہے. تو اس کا مطلب ہے محبت ایک چیز ہے جس کا نام اللہ رب العزت نے کسی تعریف کی بنیاد پر رکھا ہے. وہ کوئی پیرامیٹر ہوگا اور وہ پیرامیٹر آپ کو قرآن و حدیث سے پتہ چل جاتا ہے. جیسے اللہ بھی جن لوگوں سے محبت کرتا ہے تو وہ پیمانے مقرر کرتا ہے کہ وہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے، احسان کرنے والوں سے، اور جن سے محبت نہیں کرتا اس کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں. تو جس چیز کو محبت کہا جا رہا ہے، یعنی ہرس کو، ہوس کو، خود غرضی کو، لالچ کو، یعنی محبت کے بدلے میں محبوب چاہنا اور اپنی من مرضی، اپنے خیالات، وہ اقبال کی نظم مکڑا اور مکھی کو ذہن میں لے کر آئیں کہ مکڑا وہ جو مکھی کی تعریفیں کر رہا ہے تو وہ اصل میں وہ اس مکھی کو جس طرح سے پھنسانا چاہتا ہے اپنے جال میں، تو اس کا نام اس نے محبت رکھ چھوڑا ہے. تو یہ سمجھائیں کہ لوگوں کو، ہماری بہنوں بیٹیوں کو، ہمارے بیٹوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ ہرس، ہوس، لالچ، خود غرضی، طمع، اس کا نام محبت رکھ دینے سے وہ محبت بن نہیں جائے گی. آپ شراب کی بوتل کے باہر روح افزا اور جام شیریں کا ٹائٹل لگا بھی دیں گے تو وہ شربت نہیں بن جائے گا، اس کی جو طبعی خواص ہیں وہ بدل نہیں جائیں گے. تو اگر آپ سے کوئی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے دل میں ہرس، ہوس، لالچ ہے، طمع ہے، تو کیسے پہچانے اس کو؟ ہماری بہنیں بیٹیاں، ہمارے بچے اس کو کیسے پہچانے؟ وہ اپنے آپ کو بھی اس دھوکے میں، کیونکہ شاید ان کو یہ لگتا ہوگا کہ یہ محبت ہے، تو وہ کیسے پہچانے کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ دھوکا ہے؟ یہ پہچاننے کا کوئی ذریعہ بتا دیں. دیکھیں، ہر چیز اپنے نتیجے سے پہچانی جاتی ہے. بہت خوب. ٹھیک ہے، تو جس چیز کے نتائج اچھے نہیں ہیں اور ایک چیز جو آپ کو یعنی آپ کی مذہبی تعلیمات سے دور لے کے جا رہی ہے، آپ کے والدین کی تربیت سے دور لے کر جا رہی ہے، آپ کے یعنی تہذیب و ثقافت سے آپ کو دور لے کر جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی معاشرتی اقدار سے آپ کو دور لے کر جا رہی ہے،
پھر آپ کی اپنی جو طبیعت ہے، آپ کا مزاج ہے، اور آپ کی اپنی جو ایک نفسیات ہے، اور جو آپ کی یعنی اپنی ایک سوچ ہے، اس سے آپ کو یعنی ان تمام چیزوں سے جو چیز آپ کو دور لے کر جا رہی ہے اور اس کے نتائج آپ کے لیے بھی نقصان دہ بن رہے ہیں، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ اس کے اثرات آپ کے گھر تک پہنچ رہے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے یعنی سبھی پریشان ہو رہے ہیں، جس کا نتیجہ بہت برا ہے، تو وہ چیز اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں چیزوں کو ان کے نتائج سے پہچاننا چاہیے، اور ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے مضر ہیں، اور جو مضر چیز ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بہت خوب۔ اچھا، اس میں ہم اس گفتگو کے اختتام کی طرف جائیں گے اور چاہیں گے کہ ہم اس گفتگو کو سمیٹیں۔ تو گفتگو کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے اور گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا اور آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ اس کے تدارک کے حوالے سے کیا کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ اگر یہ نوجوان نسل کا مسئلہ ہے تو یہ والدین کا بھی مسئلہ ہے۔ مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ دیکھیں جیسے اگر ہم روکنا چاہتے ہیں کسی کو چوری سے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سختی کر دیں، ہر جگہ تالے لگا دیں، اور آپ حفاظت کا ایسا انتظام کریں، آپ کی سیکیورٹی گارڈز ہوں اور ایسا فول پروف سسٹم ہو کہ چوری ہو نہ سکے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس نے چوری کرنی ہے آپ اس کو خوشحالی دے دیں تاکہ وہ چوری کرے ہی نہ۔ یہ دو طریقے ہو سکتے ہیں نا، کہ یا تو جس چیز نے چوری ہونا ہے اس کو محفوظ بنا دیں، یا جس نے چوری کرنی ہے اس نے جس جذبے کے تحت چوری کرنی ہے وہ اس کا وہ مسئلہ حل کر دیں، اس کو خوشحال کر دیں، وہ چوری نہیں کرے گا۔ اسی لیے اسلام کا نظام زکوٰۃ اور معاشی نظام ہے، وہ خیر ایک علیحدہ عنوان ہے۔ ہم اس خاص عنوان کے تحت اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ یہ جو عمل جس جذبے کی وہ تسکین چاہتے ہیں، تو اس جذبے کی تسکین کے لیے اسلام نے ظاہر ذرائع مقرر کیے ہیں، اسلام نے اس کے لیے نکاح مقرر کیا ہے، جائز رشتہ مقرر کیا ہے۔ تو اگر ماں باپ، ہمارے والدین، ہمارا معاشرہ وہ جو نکاح ہے، وہ جو جائز رشتہ ہے، اس کو آسان بنائیں گے، اس کے راستے میں کھڑی رکاوٹیں اور جو ہماری معاشرتی وہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دیں گے، جو رسومات کی قید ہے اس کو ختم کریں گے، اور بر وقت جو اولاد ہے، جوان جو اولاد ہیں، ان کے لیے اگر رشتوں کے مناسب انتظامات ہوں، اور جو ہمارے جو سوشل ایررز ہیں کہ اس خاندان میں ہو، اس برادری میں ہو، اس رنگ کا ہو، اس قد کاٹ کا ہو، تو اس سے تھوڑا باہر نکل کے جب ہم اس کو سنت کے پہلو سے دیکھیں گے تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ یہ مسئلہ جو حل طلب ہے، ایک تو یہی ہے کہ ظاہر ہے آپ چوک چوراہوں پر وہ سیکیورٹی لگا دیں اور آپ وہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے، تو دوسرا جو طریقہ، جو دوسرا پہلو ہے اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ کیسے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اس حوالے سے ایک مکمل گفتگو کرنا چاہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ والدین گھر میں اتنا یعنی ٹف انوائرمنٹ نہ رکھیں کہ بچے کہاں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، خود والدین ہی نظر نہ رکھ سکیں۔ بہت خوب۔ اور بچے جو ہیں والدین سے آنکھ بچا کر چھپتے پھریں، اور مطلب یہ کہ وہ اظہار ہی نہ کر پائیں اپنے والدین سے، یا بتا ہی نہ پائیں اپنے دن بھر کی روٹین، اپنے ریلیشنز، کس سے ملتے ہیں، کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہو کہ بھئی ہمارے گھر میں تو مطلب ایک یعنی سخت ماحول ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو گھر کا ماحول اتنا شفقت والا ہونا چاہیے کہ بچے والدین کو اپنی ساری روٹینز شیئر کریں۔ یہ نہیں کہ جب یہ معاملات بہت آگے جا چکے ہوں تب والدین پہ جا کے بات کھل رہی ہوتی ہے، ان کو بات کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ معاملے یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اچھا سر، اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے، وہ میں یہیں دور کرنا چاہوں گا۔ عام طور پر اس نظریے کو مس کنسیپشن ہمارے ہاں ہے کہ وہ مغربی طرز عمل پھر اپنا لیا جاتا ہے کہ ماں باپ اولاد کے ساتھ اتنے فرینک ہوتے ہیں کہ ان کے وہ افیئرز بھی وہ ماں باپ سے شیئر ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ اصل میں لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے، میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ یہی دور کریں کہ فرینکنیس کا لیول کیا ہونا چاہیے۔ نہیں، میں اس فرینکنیس کی بالکل بات نہیں کر رہا، مغربی فرینکنیس کی بات نہیں فرینکنیس کی بات نہیں کر رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں نا والدین
یعنی اتنا سخت ماحول ہوتا ہے کہ بچے باہر کیا کچھ کرتے پھرتے رہتے ہیں اور کیا معاملات چل رہے ہوتے ہیں گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ان کو نا بالکل اینڈ پہ جا کے پتہ چلتا ہے. تو اگر پہلے ہی پتہ چل جائے تو یہ بچے کو سمجھا لیں گے، تربیت کر لیں گے، اس کی کاؤنسلنگ کر لیں گے، اس کو بتا لیں گے کہ بیٹا یہ غلط راہ ہے، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے، میں اس تربیتی نقطۂ نگاہ سے کہہ رہا ہوں. بالکل. مطلب یہ کہ اور دوستانہ گھر میں والد کی غیر موجودگی میں وہ ماحول نہیں ہونا چاہیے جو والد کے آمد پر پھر اس کو وہ جو ابو آ گئے تو وہ گھر سے مطلب اس سے پہلے وہ وہاں پر اگر وہ یعنی والدین ایسا ماحول ہونا نہیں چاہیے. یعنی ابو کی حیثیت گھر میں اللہ سے بڑی نہیں ہونی چاہیے. کیا والد کی غیر موجودگی میں غیر شرعی اعمال کر رہے تھے، ناچ گانا چل رہا تھا، والد آ گئے تو اب ہو سب بند ہو جائے، کرفیو لگ گیا. تو وہ والد کی غیر موجودگی میں اللہ تو موجود تھا اور اب بھی اللہ موجود ہے. تو اولاد کو اللہ رب العزت کے سامنے جواب دے کرنا زیادہ اہم ہونا چاہیے rather than this کہ جب آپ تربیت کرتے ہیں بچوں کی تو پھر اس تربیت کو مانیٹر کرنے کے لیے آپ بچوں کو اپنے ساتھ جوڑے بھی ویسے ہی جوڑیں تاکہ وہ آپ سے شیئر کریں اور پھر آپ اس تربیت کو آگے جاری بھی رکھیں اور دونوں کی تربیت ہوتی رہے، اولاد کی بھی والدین کی بھی. تو میں بالکل اسی نقطۂ نگاہ سے گھر کے ماحول کی بات کر رہا تھا. دوسرا آپ نے جو انتہائی اہم طرف توجہ دلائی کہ ہم نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اس میں الا بلا فضول رسمیں وغیرہ شامل کر کے کہ مطلب آج کے دور میں میرے خیال سے سب سے مشکل کام اگر کچھ ہے تو وہ شادی کرنا ہے. کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کی عمریں گزر رہی ہوتی ہیں اور ان کی جوانیاں گزر رہی ہوتی ہیں، ہمیں مناسب جوڑ نہیں مل رہا ہوتا. اور وہ مناسب جوڑ کیوں نہیں مل رہا ہوتا؟ کیونکہ ہم نے اس کے پیرامیٹر ایسے سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ کوئی اس پہ یعنی اس پیرامیٹر پہ پورا اترے گا تو ہم اس کو مناسب جوڑ کہیں گے. پھر جب مناسب جوڑ مل جاتا ہے پھر اس پر بے تحاشا خرچ. تو ہم نے مطلب شادی کو اتنا مشکل بنا دیا کہ یہ جب ظاہر ہے جائز طریقہ نہیں ملے گا تو پھر انسانی فطرت یقیناً اپنی جو بھی اس کے ضروریات ہیں اس کو چاہتی ہے تو اس میں وہ پھر آگے بڑھتے ہیں بچے. تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم شادی کو آسان بنائیں، بر وقت بنائیں، شریعت کے تقاضوں کے مطابق بنائیں تاکہ معاملات خوش اسلوبی سے ایک بالکل آخری بات، ایک نصیحت جو میں اپنی طرف سے بھی کرنا چاہوں گا اور آپ اس کی تائید کریں گے تو آپ بھی کرنا چاہیں گے. یہ آنکھوں دیکھی ایک وہ جسے کہتے ہیں نا آنکھوں دیکھی مکھی نگلنا، تو مجھے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ آنکھوں دیکھی مکھی ہے جو ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ ہمارے والدین آنکھوں دیکھی مکھی نگل رہے ہیں. وہ محاورتاً میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ ایسے کہ مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے، مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کو، کیونکہ ہمارے ہاں وہ ٹرینڈز سوشل نریشن ایسی بن گئی ہیں کہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا ہے اور اپنی اسٹیبلش ہونا ہے، تو اور پھر بچیوں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ایسا ہونے لگ گیا کہ وہ جو بیٹیاں گھروں میں ان کی شادیوں کی عمریں ہو گئیں اور وہ گھر میں پڑھے جا رہی ہیں تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب ان کی نکاح کی شادی کی عمر ہو گئی ہے تو اپنی بیٹی کی تعلیم پر جو اخراجات آ رہے ہیں اور اپنی بیٹی کی پرورش پر جو اخراجات آ رہے ہیں وہ اخراجات کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر کیے جائیں؟ تو دیکھیں نا، مثلا اے اور بی ہم دو لوگ لے لیتے ہیں، اکرم اسلم کوئی لے لیتے ہیں، زید بکر. اب زید بکر کی بیٹی کو اپنی بہو بنائے اور اپنی بیٹی بنا کر پرورش کرے، اس کو تعلیم دلائے اور جو اخراجات بیٹی پہ کرنے تھے وہ بہو پر کرے. تو پھر یہ جو زید کی بیٹی بکر کے گھر جائے گی تو وہ اس کو بہو جب بنائے گا تو وہ اس کو بیٹی بنا کے پرورش کرے. تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے تعاونوا علی البر والتقوی کر لیں اور اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اس کا، rather than this کہ وہ دونوں بیٹیاں، یہ اس کی بیٹی اس کے گھر میں رہے، اس کی بیٹی اس کے گھر میں رہے، اور وہ اس ایج میں جبکہ یہ مسائل ہیں دنیا میں اور اس خطرناک عہد میں 5 6 8 10 سال دانستہ شعوری طور پر اس معاشرے، بے حس معاشرے کے آگے اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا جائے، کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ بر وقت اس کے نکاح کا انتظام کر کے اس کو اپنے گھر کی ذمہ داریاں دے دی جائیں اور وہ جو خرچہ آپ نے اپنی بیٹی پہ کرنا ہے وہ آپ اپنی بہو پہ کریں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بالکل درست ہے کہ اگر آپ واقعی بیٹی کی تعلیم، اس کی تربیت اور اس کی اہمیت سے واقف ہیں، ٹھیک ہے،
اور آپ چاہتے ہیں کہ بیٹیاں پڑھی لکھی ہوں، ان کی تعلیم و تربیت جاری رہے، تو پھر بیٹی تو کل عالم کی بیٹی ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کسی کی بھی بیٹی ہو تو آپ اس کی تعلیم پہ بھی کوئی روک نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے، آپ اس کی ترقی پر بھی کوئی روک نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بالکل اچھی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم اگر یعنی اپنی بیٹی کو پڑھا سکتے ہیں تو بہو کو کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ بے شک، بہت ٹھیک ہے، خوبصورت. اگر ہم اپنی بیٹی کی تربیت کر سکتے ہیں تو بہو کی کیوں نہیں کر سکتے؟ بے اس پر شک. میں ایک چیز شامل کرنا جی چاہوں گا، آپ کی بیٹی کی تعلیم و تربیت بھی یقیناً آپ کی ہی نسل کی تعلیم و تربیت ہے، جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہو کی تعلیم و تربیت یقیناً آپ کی ہی نسل کی تعلیم و تربیت بہت ہے، خوب، بہت خوب. کیونکہ آپ کی بہو نے آگے آپ کا جو خون ہے، جو آپ کا بلڈ ریلیشن آگے چلنا ہے، جو آپ کی نسل آگے چلنی ہے، جو آپ کا نام آگے چلنا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے. بہت تو وہ خوب. جتنی زیادہ تعلیم یافتہ اور جتنی زیادہ سلجھی ہوئی ہوگی تو وہ آگے آپ کے ہی پوتے پوتیوں کو اور آپ کی آگے جو نسلیں ہیں ان کو بہتر کیونکہ وہ سنوارے اولین گی. درسگاہ ہے، تو اس اولین درسگاہ کو درسگاہ ہے، آپ بالکل جتنا سجائیں گے، سنواریں گے، اس کی بالکل تزئین و ایسی آرائش ہے. کریں گے، وہ آپ ہی کے کام آئے گا. سر بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے ہمارے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کی. آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا جو مجھے اس گفتگو کے نچوڑ کے طور پر سمجھ آیا کہ خدا را لوگوں کی بہن بیٹیوں کو لوگوں کی بہن بیٹیاں نہ سمجھیں، ان کو اپنی بہن بیٹی کی نظر سے جب آپ دیکھیں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ میرے گھر میں بھی بہن بیٹی موجود ہے، تو اگر مجھے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں دوسرے کی عزت کی حفاظت کروں. دنیا میں 8 ارب کے قریب آبادی ہے، میں اکیلا ان 8 ارب لوگوں سے اپنے گھر کی عزت نہیں بچا سکتا، لیکن میں اکیلا سارے لوگوں کی عزت کی حفاظت کر سکتا ہوں کہ میں ان کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دوں. تو اس طرح سے سارے لوگوں کی عزت محفوظ ہو جائے گی. تو ہر انسان اگر یہ سوچے گا کہ میں نے کسی کی عزت کو نقصان نہیں پہنچانا تو پھر لوگوں کی عزت محفوظ ہو جائے گی. اور اگر ہر کوئی یہی سمجھتا رہے گا کہ میں تو لوگوں کی عزت کو نقصان پہنچا لوں گا لیکن میرے گھر کی عزت محفوظ رہے گی، تو جیسے آپ نے کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالا اور آپ کو لگا اس کو پتہ نہیں چلا، اور ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہ چلے، تو ایسے ہی کوئی آپ کے گھر پہ بھی ڈاکہ ڈالے گا اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اس سے قبل کہ وہ ڈاکہ آپ کے گھر پڑے، اس سے پہلے کہ وہ چوری آپ کے گھر ہو، یہ چوری کرنا بند کریں، یہ ڈاکے ڈالنا بند کریں اور بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کریں. مرد عورت کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، مرد عورت کی عزت کا لٹیرا نہیں ہوتا. مرد کہلانے کا حقدار ہی وہی ہوتا ہے عورت کی ناموس کا محافظ ہو. ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو، خاص طور پر بیٹیوں سے زیادہ یہ بات سکھائیں گے کہ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کی عزت کی کیا وقت ہے، کیا قدر ہے اور ہمیں کس طرح سے اس کی حفاظت کرنی ہے. آج کے دن یہی پیغام کہ عزت کرنا تاکہ آپ کی عزت محفوظ رہے. اپنا خیال رکھیے گا. درود پاک کثرت سے تلاوت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.